بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک متنازع فیصلہ سنایا ہے، جسے اگر ہم یوں کہیں کہ ایک گستاخ رسول ملونہ آسیہ کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ دوستو، اس دل خراش واقعے کے بعد پوری امت مسلمہ کے گیور مسلمانوں میں انتہائی غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ ہر طرف بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سی ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو جن نکات کی وجہ سے معطل کیا، انہیں کس انداز میں پیش کیا گیا ہے، ذرا آئیے ان کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملونہ آسیہ کو سزائے موت سنانے کی 4 جبکہ سپریم کورٹ نے بری کرنے کی 10 وجوہات بیان کی ہیں۔ ملزمہ کی سزائے موت برقرار رکھنے کے حوالے سے فیصلے میں ہائی کورٹ نے 4 بنیادی نکات بیان کیے۔ نمبر 1، چشمدید گواہان اور اپیل کنندہ کی فالسہ کھیت میں موجودگی سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ نمبر 2، گواہان سے اپیل کنندہ کے ہاتھوں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دفاعی جرح نہیں کی گئی۔ نمبر 3، وکیل صفائی نے اپیل کنندہ اور چشمدید گواہوں کے مابین سابقہ دشمنی، کینہ اور کچھ اغراض بیان کیے جن کو وہ ثابت نہ کر سکے۔ نمبر 4، ادریس جو موقع کا چشمدید گواہ تھا کی گواہی باقی گواہوں کے بیانات کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے فیصلے میں ملونہ آسیہ کو بری کرنے کی جو وجوہات تحریر کی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، وقوعہ 14 جون 2009 کو پیش آیا، لیکن اس کی FIR 5 دن بعد 19 جون کو درج کی گئی، جس کی وجہ سے کیس کمزور ہو گیا۔ کیا یہ کیس درج کرنے میں تاخیر کا معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے روبرو پیش نہ ہوا ہوگا؟ کیا وہاں بیٹھے جج صاحبان قانون کا مطالعہ کر کے نہ آئے ہوں گے؟ پوائنٹ نمبر 2، اس مقدمے میں عینی شاہد معافیہ بی بی اور اسما بی بی ہیں، جنہوں نے گواہی دی کہ آسیہ بی بی نے ان کے سامنے توہین آمیز الفاظ ادا کیے۔ اس موقع پر 25 سے 35 کے درمیان خواتین موجود تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی گواہی دینے نہیں آیا۔ تو کیا جج صاحب 2 گواہیاں اس مقدمے کے لیے ناکافی تھیں؟ کیا وہ ساری 35 کی 35 گواہیاں دلوائی جانی چاہیے تھی؟ تو یہ کام بھی سپریم کورٹ کا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، دونوں خواتین نے کہا کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ان کا پانی پلانے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، جبکہ دیگر گواہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جھگڑا ہوا تھا۔ تو جج صاحب، کیا ذاتی جھگڑے کو کسی مقدس شخصیت تک، اور مقدس شخصیت بھی ایسی کہ جو وجہ کائنات ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانا جائز ہے؟ کیا یہ ملونہ آسیہ کا رویہ اس بارے میں درست تھا؟ بالفرض اگر ملونہ آسیہ کا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا یا ان کی آپس میں کوئی دشمنی بھی تھی، تو وہ شخصی جھگڑا یا شخصی دشمنی کہہ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جج صاحب کہتے ہیں کہ جی سب سے اہم بات یہ تھی مختلف گواہوں کے بیانات میں فرق تھا۔ چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کیا فرق ہے۔ جب آسیہ بی بی کا معاملہ پھیلا تو ایک عوامی اجتماع بلایا گیا جہاں آسیہ بی بی سے اقرار جرم کرایا گیا۔ یاد رہے کہ اسی اقرار جرم پر ہی ابتدائی عدالت نے ملزمہ کو موت کی سزا سنائی تھی، اس لیے یہ اجتماع بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک گواہ نے کہا اس اجتماع میں 100 افراد شریک تھے، دوسرے نے کہا اس میں 1000 افراد شریک تھے، تیسرے گواہ نے کہا کہ یہ تعداد 2000 بتائی، جبکہ چوتھے نے 200 سے 250 کے اعداد و شمار دیے۔
ان بیانات کے فرق کی وجہ سے شکوک پیدا ہوئے اور دنیا کے ہر قانون کے مطابق شک کا فائدہ ملزموں کو ملتا ہے۔ تو جناب جج صاحب، اگر اس اجتماع کے بارے میں شکوک پائے جاتے ہیں، یعنی یہ اجتماع ہی مشکوک تھا، تو پھر ملزمہ سے زبردستی گواہی کس نے دلوائی؟ جبکہ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ ملزمہ بھری عدالت میں بھی خود اقرار کر چکی ہیں۔ کیا کورٹ آف لا میں اقرار جرم یا کنفیشن کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایک مجرم خود اقرار کر رہا ہو اور پھر اسی اقرار کی بنا پر اسے سزا دی جائے اور اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ جی زبردستی بیان دلوایا گیا، جج کے سامنے بھی زبردستی بیان دلوایا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5، اس عوامی اجتماع کے بارے میں ایک گواہ نے کہا کہ اجتماع مختار احمد کے گھر منعقد ہوا تھا، دوسرے نے کہا کہ یہ عبدالستار کے گھر پر ہوا تھا، تیسرے نے کہا کہ اجتماع رانا رزاق یا رانا عبدالرزاق کے گھر پر ہوا تھا، جبکہ چوتھے گواہ کا بیان ہے کہ اجتماع حاجی علی احمد کے ڈیرے پر منعقد ہوا تھا۔ پوائنٹ نمبر 6، اجتماع میں آسیہ بی بی کو لانے کے حوالے سے بھی گواہوں کے بیانات میں تضاد تھا۔ ایک نے کہا کہ اسے یاد نہیں کہ ملزمہ کو کون لایا تھا، دوسرے نے کہا کہ وہ پیدل چل کر آئی تھی، تیسرے نے کہا کہ اسے موٹر سائیکل پر لایا گیا تھا۔ تو جناب جج صاحب، معزز جج صاحبان صاحب، ملزمہ کو کسی بھی طرح سے لایا گیا ہو، چاہے وہ چنگچی رکشے پر لایا گیا ہو، موٹر سائیکل پر یا گاڑی میں، یا وہ خود پیدل چل کر آئی ہو، بے شک اس بات میں تضاد پایا جاتا ہو، لیکن کیا جب آپ اس اجتماع کو ہی مشکوک کر چکے ہیں تو کیا اس اجتماع کے نتیجے میں جو گواہی دلوائی گئی وہ مشکوک نہیں ہوئی تھی؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق اجتماع تو یہ زبردستی گواہی دلوانے والا کانسیپٹ بھی تو پھر مشکوک ہو جاتا ہے۔ ملزمہ بھری عدالت میں خود اپنے جرم کا اقرار کر چکی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اجتماع کے وقت اور دورانیے کے بارے میں بھی گواہوں کے بیانات میں اختلاف تھا۔ لو جی، آپ کا تو ہر پہلو اجتماع پر جا کر نکلتا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر اجتماع کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے تو یہ حیثیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے کہ ملزمہ سے زبردستی اقرار جرم کروایا گیا۔ پوائنٹ نمبر 8، ملزمہ کی گرفتاری کے وقت کے متعلق سب انسپیکٹر محمد ارشد کے بیانات میں تضاد پایا گیا۔ تو جناب پولیس کی گواہی تو آپ بھی خوب سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، ملزمہ سے اعتراف جرم ایک ایسے مجمع کے سامنے کرایا گیا جس میں سینکڑوں لوگ شامل تھے جو اسے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اسے نہ ہی رضاکارانہ بیان قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون کے مطابق سزائے موت جیسی انتہائی سزا کے لیے ایسا بیان قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو جناب آپ خود اپنے پوائنٹس میں اس اجتماع کو مشکوک کر چکے ہیں۔ رہی بات زبردستی بیان دلوانے کی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ملزم سے زبردستی بھرے مجمع میں بیان دلوایا جائے اور پھر وہ اسی بیان پر عدالت میں بھی قائم رہے۔ عدالت میں جج کے سامنے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، وہاں ملزمہ اپنا بیان دے چکی ہیں جس میں وہ توہین رسالت کا اقرار کر چکی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، آسیہ بی بی کہتی ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعظیم کرتی ہیں اور انجیل کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا انجیل پر حلف لے کر وہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب جب یہ سارا ڈرامہ رچا لیا گیا ہے، اس ڈرامے کا آخری سین کے طور پہ اس سے بیان بھی دلوا لیا جاتا، لیکن جو توہین آمیز کلمات وہ ملونہ پہلے ادا کر چکی ہے، جس کے گواہ بھی موجود ہیں، جس کا وہ اقرار بھی کر چکی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی قوانین نافذ کر سکیں، تاکہ ایسے ملزم جو کہ شک کا فائدہ اٹھا کر اور عدالت کی پذیرائی میں رہا ہو جاتے ہیں، آئندہ انہیں ایسی جسارت کرنے کا موقع نہ ملے۔ انشاءاللہ یہ ملونہ بھی اللہ کے عذاب سے
بچ نہیں پائے گی، کیونکہ اسلامی قانون ہے کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔